اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں. بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا. آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. لک ایٹ بیوٹی آف اسلام. آلویز ٹاک پازیٹیو اباؤٹ ایچ ادر. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے. کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو, نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا, یہ فارمولا سمجھیے گا. ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, جب بھی ملے نا 2-3 دوست بیٹھے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اگلے کی بات ہی نہ کریں جو نہیں ہے, تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے کہ یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے, نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں, نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا, یہ بات مت کرو, یہ غیبت ہے. آپ جب, لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے. اپنے دوستوں میں کوئی بیٹھا ہے, جیسے ہی کھڑا ہو کے گیا, یار دماغ کی دہی کر رہا تھا یار, بور کرتا ہے یار, اس کو نہیں بلایا کر یار. وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا. اور غیبت ایکچولی پتہ ہے کیسا عجیب گناہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے. یعنی کمال دیکھو, روزہ میں نے رکھا, تراویح میں نے پڑھی, شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا, 2-1.5 گھنٹے بیٹھ کر صلاۃ التسبیح پڑھی, اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہو کے 2 آدمی نے دیکھا نہیں آیا نا اجتماع میں, ابھی یہ بھی ہوگا. شیطان ہماری عادت ہے, بلایا تھا اس کو کہیں اور دعوت پہ بلاتے, سحری میں آ جاتا, نہیں آیا اجتماع میں, بس اس کی عادت ہی ایسی ہے. جتنی نیکیاں کمائی تھی نا, وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے آپ کی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی فری میں. کمال ہے یار, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے, یہ کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں, پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وقت ٹرانسفر کر دوں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولا بن جاتا, جو ہو تو نہیں سکتا, میں ازمپشن دے رہا ہوں کہ مزہ یہ آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا, ادھر 5,000 میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. پھر میں دیکھتا کون غیبت کرتا ہے. او ہو ارے 5,000 علی نہ آئندہ نہیں کرنی غیبت مانگے کوئی جی. ادھر نیکیاں جاری نا, اس کی اہمیت نہیں پتا. پیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا, ہم ایک بندہ کوئی غیبت نہیں کرے گا اپنا, یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا. اچھا میں ایک اور عجیب بات بتاؤں, غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا. ایسا ہی ہے نا, پسند نہیں ہے تبھی تو غیبت کر رہے ہو آپ, اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی بھیج رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے, اتنے عقل مند تھے, کہتے میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے, لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا. بڑوں کی بڑی بات ہے, کہتے اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا, کسی غیر کو کیوں بھیجتا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے, ہم بے وقوفی کر رہے ہیں, شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے. اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا, بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ واٹ ایور یو سے اباؤٹ اینی بڈی ایلس, اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا, دس از دا غیبت. بس اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا کاروبار, اس کا سٹائل, اس کے کپڑے, اس کا موبائل, واٹ ایور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو, نیگیٹو کہہ رہے ہو, یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور زبان سے یہ اتنی عام ہے, میں آپ کو مشورہ دوں گا, دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک بیان سن لیا, اس کا 5 منٹ غیبت پر بات ہو گئی, آپ غیبت کو سمجھ گئے. امیر اہل سنت کی پوری ایک بک ہے, کمال کیا ہے میرے پیر و مرشد نے, اس کا نام ہی غیبت کی تباہ کاریاں ہیں. ویب سائٹ dawat-islami.net پر موجود ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کا انگلش ورژن بھی آ چکا ہے بیک بائٹنگ کے نام سے. آپ نے 1400 ایگزامپلز دی ہیں اس کتاب میں کہ کیسے کیسے ہم غیبت کرتے ہیں. عالم دین عالم کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ناتخواں کی غیبت کیسے کر سکتا ہے, ساس بہو ساس, اللہ معاف کرے ان کا تو جو غیبت, ہماری عورتیں تو فون اٹھائیں 1 گھنٹہ بات کریں تو پتہ نہیں 500 غیبتیں کر چکی ہوں گی. کیوں دوسرے کے بارے میں بات کرنا ہے. میری بہنیں بھی یہ بیان سن رہی ہوں گی, خدا را اپنی نیکیاں سنبھالو, ایسا نہ ہو قیامت کے دن اکاؤنٹ ہی خالی ہو, کسی کے کپڑوں پر تو کسی کے فرنیچر پر تو اس کے بچے پر. ارے اپنی آپس کی بات کرو نا, کیوں اور آج بھی کسی تیسرے کی بات کیوں کرتے ہیں ہم. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آتا ہوں حدیث کی طرف. اور بہت سارے ایسے گناہ جو ہم زبان سے کر رہے ہوتے ہیں, کسی کا دل توڑ دیا, کسی کو تانا دیتے ہیں, اتنا ٹونٹ کرتے ہیں. کچھ لوگ کمال ہیں یار, کمال تو نہیں کہوں گا, کوئی اور ہی لفظ کہنا چاہیے تھا, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اتنا طنز ہے ان کے اندر, اتنی دل آزاری ہے, اتنی بدگمانی ہے, ایسا لگتا ہے ان کی شخصیت پہ کانٹے لگے ہوئے ہیں. بندہ جب ملے نا کوئی نہ کوئی کانٹا چبو دیں گے. بندہ بولے نہ ہی ملتا تو اچھا تھا یار, سارا موڈ خراب کر دیا ہے یار, آج کپڑے اچھے نہیں پہنے یار, ابھی بھی وہی جوتے پہنے ہیں. اس کو گھر پہ بلا لینا دعوت میں, اپنے گھر دعوت میں بلایا یار, کب فرنیچر بدلو گے یار, وہی فرنیچر رکھا ہوا ہے یار, کلر تو کرا لو کنجوس آدمی. بھائی تیرے کو گھر بلایا انسپیکشن کے لیے تھوڑی بلایا ہے, مہمان من کے رہو. یعنی دعوت کھائیں گے, کھانا بھی کھا کے جائیں گے, always they have complaints. آپ سوچیں وہ کتنا گناہ کما رہے ہیں. یہ بات سمجھیے. اب میں بہت عجیب سی بات کرنے جا رہا ہوں, اس لیے پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں, بہت پہلے ہاتھ جوڑ رہا ہوں. میں بزرگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, بالخصوص بعض بزرگ بہت زیادہ دل آزاری کرتے ہیں. خدا را
آپ کی عادت پہ شاید ایسا ہو گیا ہے، آپ کو نہیں پتا، لیکن چلتے پھرتے ہر کسی کو ڈانٹنا. مسجد میں آئیں گے تو مسجد میں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے، محلے میں جائیں گے تو وہاں کسی کو ڈانٹ رہے ہوں گے، اپنے بچوں کو بار بار ذلیل کر رہے ہوں گے. یار ہر بندہ دل رکھتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے بڑھاپے میں جہنم بنا رہے ہیں. جس کی زبان بہت زیادہ سخت ہے نا، وہ کم باتیں کرے. مجھے کئی لوگ ملتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا کروں، مجھے غصہ بہت آتا ہے. بھائی غصہ بہت آتا ہے تو قابو پائیے، ورنہ مارے جاؤ گے. اگر آپ لوگوں کے دل کرچی کرچی کرتے جا رہے ہیں، لوگوں کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں، جب جی میں آیا آپ اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، اپنے ملازمین کو جو دل میں آتا ہے بولی جا رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں آپ کا حساب نہیں ہوگا. میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں نا کہ آپ کو قابو پانا پڑے گا اپنی زبان پر. اتنی شدید گفتگو بعض اوقات کرتے ہیں، اور یہ زبان ہے بڑی خطرناک. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں 60 سال کا بوڑھا ہو جائے نا، جسم کا ہر پارٹ ڈھیلا ہو جائے گا، زبان اس وقت زیادہ تیز ہو جاتی ہے، یہ زیادہ چل رہی ہوتی ہے. تو بزرگوں کو اپنی زبان پر احتیاط انہیں بھی کرنی ہوگی. ایسا نہ ہو کہ انبار لگ رہا ہو گناہوں کا. حقوق العباد از موسٹ سیویئر. سمجھو بات کو. میں اور آپ ایک نماز نہ پڑھیں، اللہ نہ کرے کوئی ایک نماز نہ پڑھے، ایک روزہ نہ رکھے، ایک بار ذرا وہ زکوٰۃ نہ دے، تو وہ اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. اللہ چاہے سارے گناہ معاف کر دے، وہ الگ بات ہے کہ نماز کی قضا کرنی پڑے گی، زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، لیکن اس کا اور رب کا معاملہ ہے نا. لیکن حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب بھی معاف نہیں کرے گا. کدھر جائیں گے یار؟ روز لڑائی، روز جھگڑا، روز گالیاں. مجھے ایک بھائی دوست ملے، میں نے کہا کتنی تنخواہ ہے؟ کہتا 80,000. میں نے کہا تنخواہ تو اچھی ہے. بولا 40,000 کام کی تنخواہ ہے، 40,000 گالیوں کی تنخواہ ہے. صبح و شام سیٹ گالیاں دیتا ہے. یار میں سوچتا رہ گیا یار. کہتا کیا کروں، چھوڑ دوں گا تو دوسری جاب نہیں ملے گی. تم گالیاں دیتے ہو یار، آپ کو شرم نہیں آتی جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ غریب اس لیے نہیں چھوڑ رہا کہ اس کی نوکری چلی جائے گی، مگر یہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ ساری نیکیاں دینی پڑ جائیں گی اسی نوکر کو. تو یہ جو مظلوم ہوتے ہیں نا، گھبرائے نہیں کرو. جو آپ کو ڈانٹتے ہیں، جو جھاڑتے ہیں، جو جھڑکتے ہیں، دل بڑا رکھو، حساب ملنا ہے. اللہ حوصلہ دے تو معاف کر دیا کرو، لیکن وہ مارے جائیں گے ظالم. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. میں بات بہت بڑی کر گیا ہوں، لیکن چونکہ میں خود اس تجربے سے گزرا ہوں، اور مجھے کبھی کبھی رحم آتا ہے. یقین کرو کچھ لوگوں پر رحم آتا ہے کہ یار ان کی زبان ہر وقت غیبت، بدگمانی، لوگوں سے لڑائی جھگڑا، طنز. میں کہتا ہوں یار اس بندے کا ہوگا کیا قیامت کے دن یار. کبھی کبھی جب ہمیں سنا کے جاتا ہے نا، تو ہمیں لگتا ہے یار یہ چلو ہم تو برداشت کر لیں گے، صبح شام کتنوں کو سنا رہا ہے، کیا بنے گا اس کا یار.